بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، کچھ انسانوں پر ایسی مصیبتیں اور پریشانیاں آ جاتی ہیں کہ وہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی مشکلاتوں کو کیسے حل کرے گا اور اللہ رب العزت ان کی مشکلاتوں کو کب حل کرے گا۔ انسان پریشان ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے اور مجبوری میں کسی اور کا محتاج ہو جاتا ہے۔ جب انسان پر مجبوری آ جاتی ہے اور اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو وہ بھیک مانگنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ ایسے بہت سے آپ لوگوں نے قصے سنے ہوں گے کہ لوگ مجبوری میں آ کر جب ان کو کوئی روزگار نہیں مل رہا ہوتا، جب ان کے لیے کمانے کے ذریعے بند ہو جاتے ہیں تو وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج جو وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یقین کریں اگر ایک بھکاری بھی یہ وظیفہ کر لے اور اللہ رب العزت سے اپنے رزق کے لیے دعا کرے، یقین کریں وہ بھکاری بھی لاکھوں کمانے لگے گا۔ اللہ رب العزت اسے بے پناہ رزق و دولت سے نواز دے گا۔ پیارے دوستو، جو وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے، یعنی سورہ فاتحہ کا وظیفہ۔ آپ میں سے کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں، جسے سورہ فاتحہ یاد نہ ہو، کیونکہ یہ تو نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے اور ماشاءاللہ سے اگر آپ کی عمر 7-8 سال سے زیادہ ہے تو یقیناً آپ کو سورہ فاتحہ زبانی یاد ہوگی، بلکہ آج تو بچوں کو یہ زبانی یاد ہوتی ہے، کیونکہ اسکولوں میں اور مدرسوں میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ کیسے پڑھی جائے، کیونکہ اس کے بغیر تو نماز بھی نامکمل ہے۔ کوئی بھی سورہ آپ یاد نہ ہو تو چلیں، بات بن جاتی ہے، لیکن اگر سورہ فاتحہ یاد نہ ہو تو یہ میں سمجھتا ہوں ایمان کی کمزوری ہے۔ آپ کو سورہ فاتحہ تو کم سے کم یاد کرنی چاہیے، کیونکہ نماز میں یہ پڑھی جاتی ہے اور اس کے بغیر آپ کی نماز نامکمل ہے۔ اور اس سورہ کا آپ اندازہ بھی اس بات سے لگا سکتے ہو کہ یہ کتنی بڑی سورہ مبارکہ ہے کہ ایک ایسی سورہ مبارکہ جو کہ نماز میں پڑھی جاتی ہو اور قرآن پاک کی اول سورہ مبارکہ ہو، یعنی قرآن پاک کا آغاز ہی اس سورہ مبارکہ سے ہو، تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کوئی عام سورہ مبارکہ نہیں ہے، ہمارے لیے اس میں بہت کچھ چھپا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ جمعرات اور جمعہ کے حوالے سے ہے۔ اگر کوئی شخص جمعرات اور جمعہ والے دن الحمدللہ رب العالمین کا یہ وظیفہ کر لے، یقین کریں اللہ رب العزت اسے بے پناہ رزق و دولت سے نوازتا چلا جائے گا۔ کبھی اس کے گھر میں غربت نہ آئے گی، پریشانی نہ آئے گی۔ مجبور سے مجبور ترین انسان بھی یہ وظیفہ کر لے تو یقین کریں اس کے لیے کام ہو جائے گا۔ اب مشکلات کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، یعنی کوئی بھی قسم کی مالی مشکلات، چاہے ایک شخص اپنے بچوں کی فیسیں نہیں ادا کر پا رہا، چاہے کسی کے پاس گھر میں راشن کے لیے پیسے نہیں ہیں، چاہے کسی کے اوپر بے حساب قرضہ ہے، چاہے کوئی شخص غربت میں زندگی گزار رہا ہے اور عیش و آرام کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، بے پناہ رزق و دولت کمانا چاہتا ہے۔ جیسے کہ ابھی بتایا کہ بھکاری سے بھکاری تر انسان بھی اگر یہ وظیفہ کرے تو راتوں رات اللہ رب العزت اسے بے پناہ رزق و دولت سے نوازتا چلا جائے گا۔ تو ہر طرح سے یہ وظیفہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اور فائدہ مند کیوں نہ ہو؟ ایک طرف تو یہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے، دوسری طرف جمعرات اور جمعہ والے دن جیسے پاک دنوں میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ویسے تو عام دنوں میں بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہو، لیکن جمعرات اور جمعہ کے دن اگر آپ یہ وظیفہ کر رہے ہو تو یہ آپ کے لیے بڑا ہی فائدہ مند ہے اور اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہونا ہے۔
اب اس کا طریقہ کار بھی سن لینا ضروری ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جلد بازی کرتے ہیں اور ویڈیو کو اسکپ کر کے ویڈیو دیکھتے ہیں، تو آدھی بات ان کو پہنچ جاتی ہے، آدھی بات ان کو سمجھ نہیں آتی، اور ایسے میں وہ وظیفہ غلط کر کے بیٹھتے ہیں۔ آپ کو وظیفہ بالکل ٹھیک سے کرنا ہے، جو انفارمیشن ویڈیو میں بتائی گئی ہے اس کو آپ نے فالو کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے یہ وظیفہ کون لوگ کر سکتے ہیں، اس کو تھوڑا سا آپ دیکھ لیں۔ مخصوص ایام کی حالت میں خواتین یہ وظیفہ نہیں کر سکتی۔ بہت سی خواتین میسیجز میں، کمنٹس میں سوال پوچھتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں ہوں، کیا یہ میں وظیفہ کر سکتی ہوں؟ تو ان سے گزارش یہی ہے، ویڈیو پوری دیکھا کریں، کیونکہ ویڈیو میں تمام انفارمیشن دی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ خواتین یہ وظیفہ نہیں کر سکتی۔ باوضو حالت میں ہی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے، تو مرد حضرات سے یہ گزارش ہے کہ وضو کی حالت میں یہ وظیفہ کریں، بغیر وضو کے یہ وظیفہ نہیں کرنا۔ اور اگر آپ ناپاک ہیں، یعنی آپ پر اگر غسل فرض ہے، تو آپ کو غسل کر کے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ بہت سے لوگ بہت زیادہ غلط کرتے ہیں کہ وہ ایسے بہت سے لوگوں کے جن کی مثالیں میں نہیں دے سکتا آپ کو، کہ وہ غسل نہیں کرتے اور ایسے پاک کلاموں کو پڑھتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بری بات ہے۔ اچھا، ویسے نماز ہم سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں پر فرض ہے، ہر دن ہی آپ کو پڑھنی چاہیے، لیکن کم از کم جس دن آپ یہ وظیفہ کر رہے ہو، یعنی 2 دن، جمعرات اور جمعہ، دونوں دن آپ نے لازمی نمازوں کی پابندی کرنی ہے، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ چیزیں آپ نے غور و فکر میں رکھ لینی ہیں، کیونکہ بہت سے ایسے مسلمان بہن بھائی دیکھے ہیں جو وظائف تو بڑے شوق کے ساتھ کرتے ہیں، پورے ایمان اور یقین کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن نمازوں کی پابندی نہیں کرتے۔ ایک چیز جو ہم پر فرض کی گئی ہے اس کو چھوڑ کر صرف ہم وظیفوں پہ لگ جائیں، تو یہ بھی بات درست نہیں ہے۔ تو ایسے وظائف کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں بنتا، تو لہٰذا نمازوں کی پابندی انتہائی ضروری ہے۔ اب وظیفے کا طریقہ کار سن لیں۔ یہ تو آپ نے جان لیا کہ کون کون یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ وظیفوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ کی یہ پہلی لائن، الحمدللہ رب العالمین، اس کو آپ نے 109 بار پڑھنا ہوگا، 109 ٹائمز، 109 بار آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لینا، اور اس کے بعد اپنے رزق میں اضافے کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ اس کے واضح اثرات آپ کو آنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت بے پناہ آپ کے رزق میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔